تو اس پر پھر مناظرے سے پہلے ہی دلائل شروع ہو جائیں گے. تو ایسی بات نہیں، دلائل جو ہیں ان کا نمبر مناظرے میں ہوتا ہے. تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں. 10 عبارتیں مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ ہمیں بتائیں نہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. 10 عبارتیں آپ کا جو دل چاہے آپ پیش کریں، لیکن مسلمہ کتب اور معتبر علماء کی. ہم آپ کی 10 عبارتیں آپ کی مسلمہ کتب اور معتبر علماء سے پیش کریں، اور بالکل بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو وقت کو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور مناظرہ شروع ہونا چاہیے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مناظرے سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں اور کئی طریقے فرار ہونے کے آپ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن میں یہاں پر آیا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ، سہیوال سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھی گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کرام صالحین کے بھی گستاخ ہیں. آپ کا جو دل چاہے آپ عبارت پیش کریں، لیکن مسلمہ کتب اور معتبر علماء سے. ہمارا جو دل چاہے گا ہم آپ کے حوالہ جات پیش کریں گے. ہاں 10 عبارتیں پیش کرنے کا دونوں کو حق حاصل ہے. اور دوسری بات، 4 گھنٹے مناظرہ ہے تو اس میں ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھ آنی چاہیے. میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ پہلے 2 گھنٹے ہم آپ کی عبارات پیش کرتے ہیں، آپ ان کا دفاع کریں، آپ ان کے جوابات دیں. دوسرے جو آخری 2 گھنٹے ہیں اس میں آپ ہماری عبارت پیش کریں، ہم ان کا دفاع کریں. کیا منظور ہے آپ کو یہ؟ ابھی تو ٹائم شروع ہی نہیں ہوا نا. ٹائم تو شروع ہوگا جب مناظرہ شروع ہوگا. ابھی تو پیش کر سکتے ہیں پیش کریں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تو ابتدائے مناظرہ ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. نوری صاحب ابھی تو ابتدا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ ان 10 عبارتوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ بریلوی اللہ کی بھی گستاخ ہیں، بریلوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخ ہیں، صحابہ کی بھی گستاخ، اولیاء اللہ کی بھی گستاخ، قرآن کی بھی گستاخ، حدیث کی بھی گستاخ، ساری شریعت سارے اسلام کے گستاخ. اب نوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ عبارتیں بتائی جائیں، آپ بتائیں ہم بتائیں، یہ پہلے کر دیتے تو بڑے لالے کا یہ حال ہے تو چھوٹے لالوں کا کیا حال ہوگا. بات یہ ہے کہ حضرت کو بات سمجھ نہیں آتی تو جو شرطیں میرے ساتھ طے کرتے تھے ان کو کیسے سمجھ آئے گی. حضرت کو مناظرے کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے تو ان بیچاروں کو کیسے پتہ تھا. میں آپ کو اصول بتلا رہا ہوں. نوری صاحب میری بات سنیں، آپ میری بات کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آتی ہے لیکن دیر کے بعد. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اگر موضوع کو وسیع چھوڑا جائے یہ 3 گھنٹوں میں سمٹ نہیں سکتا. آپ میری بات کی طرف آئیے کہ ہاں بات کو عبارتوں کو مختصر کرنا چاہیے تو میری بات کی طرف آ گئے. آپ نے یہاں بھی میرا اصول مان لیا ہے کہ پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا، یہ طے کر لینا چاہیے تھا کہ یہ 10 عبارتیں آپ کی ہم پیش کریں گے، آپ ہماری پیش کریں گے. تو یہ اصول ہے نا. باقی فرار یہ تو ویڈیو بھری جا رہی ہے کہ فرار کا راستہ کون اختیار کر رہا ہے، یہ تو بھری جا رہی ہے. مجھے تو وہ دن بڑا خوشی والا دن ہوگا کہ آپ 20 دن نکال کر لائیں نوری صاحب. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، تاکہ اس میں آپ کو مناظرہ پڑھاؤں بھی، اصول بھی سکھلاؤں اور بہت کچھ پڑھاؤں. کیونکہ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے یہ مناظرہ میری خوراک ہے. آپ نے تو صرف 2 مناظرے کیے ہیں جو ویڈیو میں گواہیں موجود ہیں، آج یہ تیسرا ہے. بات یہ ہے کہ چلو اگر آپ اس بات پر نہیں آتے تو ٹھیک ہے، 10 آپ پیش کریں 10 ہم پیش کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اصول ہونے چاہیے. آپ نے پہلے یہ بات مان لی کہ ایک ٹرن ہوگی، مان لی ویڈیو بھری جا رہی ہے،
اب اس بات سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا کہ نہیں 2 گھنٹے ہم بولیں گے آپ دفاع کریں گے, پھر 2 گھنٹے آپ بولیں گے ہم دفاع کریں گے, اس کو آپ نے چھوڑ دیا. مولانا نے کہہ دیا تھا یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مناظرہ ایسے ہوگا کہ 10 منٹ ہوں گے, 10 آپ بولیں گے 10 ہم بولیں گے, تو خود بخود 2 گھنٹے آپ کو مل جائیں گے 2 مجھے مل جائیں گے, 4 گھنٹے ہو جائیں گے. اور یہ جو طریقہ ہے نا کہ 2 گھنٹے آپ بولیں 2 میں بولوں, صرف 2 گھنٹے میں بولوں آپ دفاع کریں, یقین جانے اس میں بڑی بدمزگی ہوتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ ہماری حالانکہ آپ نے دفاع کرنا ہوتا ہے اپنی عبارت پیش کر دیتے ہیں, ایسے مناظرے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو 10 منٹ کی بات ہے آپ نے دفاع بھی کرنا ہے اور عبارت بھی پیش کرنی ہے گستاخی والی, ہم نے دفاع بھی کرنا ہے گستاخی والی عبارت بھی پیش کرنی ہے, اس میں رولا پڑتا ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو اصول سمجھانا چاہتا ہوں, اگر آپ اس پر نہیں آنا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ 10 عبارتیں پیش کریں, ہم 10 عبارتیں پیش کریں گے, لیکن ان 10 عبارتوں کی تائید میں ہم آپ کی کتب سے اس کی تائید میں اور عبارتیں پیش کریں گے, گستاخی والی نہیں. گستاخی والی وہی 10 عبارتیں ہوں گی. اگر ہم ان 10 عبارتوں سے ہٹ کر کوئی اور عبارت پیش کریں گے تو آپ ہمیں روک سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر ہماری 10 عبارتیں پیش کریں اور اس کی تائید کے لیے قرآن حدیث اسی طرح ہماری کتب کی اور عبارتوں کا اس کی تائید کے لیے پیش کرنا آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے اس پر کر لیتے. لیکن اب بات طے ہو چکی ہے, نوری صاحب کہتے ہیں پہلی تقریر آپ کی ہوگی آخری ہماری ہوگی. بالکل جو آخری تقریر نہیں سنی گا اس کی شکست ہوگی. آپ نے سائیوال کے مناظرے میں آخری تقریر نہیں سنی, 6 منٹ باقی ہمارے. نوری صاحب ویڈیو میرے پاس ہیں, تو پھر تو آپ نے شکست مان لی ہے کہ جو آخری تقریر نہیں سنتا اس کی کیا ہوتی ہے, شکست ہوتی ہے. کوہاٹی آپ کی تقریر سنے گا, آخری تقریر آپ کی ہوگی, پہلی تقریر کوہاٹی کی ہوگی. کوہاٹی سنے گا, آپ کوئی نئی دلیل نہیں پیش کریں گے. کوہاٹی نے آخری تقریر خانے وال میں بھی سنی تھی, 15 منٹ کی آخری تقریر تھی, آج بھی سنوں گا, لیکن آپ نے وہاں آخری تقریر نہیں سنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی سے کوہاٹی صاحب کا یہ حال ہے, ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تو ٹھیک طرح سے بات کو سمجھ نہیں رہے, ابھی سے یہ حال ہے. میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ اگر مناظرے سے 8 دن یا کم و بیش پہلے آپ یہ کہتے تو ہم کر لیتے. اور آپ نے کیا میرے ذمہ بات لگائی کہ جی نوری صاحب نے یہ بات مان لیا, یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا. دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہونا چاہیے, یہ آپ کا مطالبہ ہے, جھوٹ نہ بولے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ پہلے 8 دن یہ کہتے کہ 10 عبارتیں مختص کر لیں تو ہم اس پر غور و فکر کرتے اور وہ کر لیتے. لیکن آپ نے میرے ذمہ غلط بات لگا دی, اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر. ابھی سے یہ حال ہے کہ مناظرہ شروع نہیں ہوا اور سمجھنے کے ہوش اڑ گئے جناب کے, ابھی سے ہوش اڑ گئے. آگے کیا بنے گا؟ اب میں مستحق ہوں یہ پڑھنے کا. ابتدائے مناظرہ ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے کوہاٹی ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہا جی کہ یہ بات طے ہو چکی ہے جی, پہلے ہماری ہوگی آخری تمہاری ہوگی. ابھی تک شرائط جو ہے وہ طے ہو رہی ہیں, ابھی شرائط طے ہو رہی ہیں, ابھی شرائط مکمل نہیں ہوئی, ابھی طے ہو رہی ہے, یہ مشاورت ہو رہی ہے. تو میں نے 2 گھنٹے اس لیے کہے تھے کہ بات بالکل سمجھ آ جائے, صاف ہو. دیکھو کتنی صاف بات ہے کہ آپ ہماری عبارت پیش کریں, ہم پوری اس ٹرن میں آپ دفاع کریں گے. یہ کتنی صاف بات ہے کہ ہم عبارت پیش کریں, آپ اس کا دفاع کریں. اس میں زیادہ شفافیت ہے یا اس میں زیادہ شفافیت ہے کہ ساتھ میں اپنے دلائل بھی پیش کرتا جاؤں, دفاع بھی کرتا جاؤں, جواب بھی دیتا جاؤں, اپنے دلائل بھی دیتا جاؤں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مناظرہ سمجھ آنا چاہیے, جو کہ آپ کی تمنا نہیں ہے.
آپ چاہتے ہیں، پہلی بات آپ کی روش سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ مناظرے سے فرار ہو رہے ہیں، لیکن میں سہیوال سے آیا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے. میرے بارے تو یہ لفظ آپ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ میں تو آپ کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں. اگر میں نے مناظرہ نہ کرنا ہوتا تو میں ادھر سے کیوں آتا بھائی؟ میں تو آیا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو آئینہ دکھاؤں، آپ کو شیشہ دکھاؤں کہ ہمیں اللہ کا گستاخ، رسول اللہ کا گستاخ کہنے والوں، تم خود اللہ کے گستاخ ہو، تم خود نبی پاک کے گستاخ ہو، صحابہ کے گستاخ ہو، اہل بیت کے گستاخ ہو، اولیاء کرام صالحین کے گستاخ ہو. یہی آئینہ دکھانے کے لیے تو اسی مناظرے کا انعقاد کیا گیا. اس لیے تو سہیوال سے آئے ہیں تاکہ آپ کو یہ آئینہ دکھائیں. تو باقی اگر آپ میں یہ چاہتا ہوں کہ مناظرہ شروع ہو، اور آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی روش سے کہیں فتویٰ نہ لگا دینا مجھ پر، آپ کی روش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مناظرے سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ شروع کریں. آپ کو علم ہے کہ اگر مناظرہ شروع ہو گیا تو پھر آپ کا سہیوال والا حشر ہوگا، آپ کا خانے وال والا حشر ہوگا. آپ کو کیونکہ وہ اچھی طرح یاد ہے، وہ زخم ابھی آپ کے بھرے نہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو یاد رہیں گے. وہ ابھی زخم آپ کے بھرے نہیں، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے جو آپ نے اس کے غلام مصطفیٰ نوری کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوا تھا وہ آپ نے وہی دیکھ لیا تھا. اور بعد میں جو آپ نے خود یہ ایک عمل اختیار کیا، آپ نے وہ عمل بھی آپ کے سامنے ہے. میرا یہ مطلب ہے کہ بات صاف شفاف ہونی چاہیے. علامہ مناظر اسلام مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جب آپ کے علامہ پروفیسر طالب الرحمان سے مناظرہ ہوا تھا گستاخانہ عبارات پر، تو اس وقت ان کے درمیان بھی یہ بات طے پائی تھی کہ پہلے 2 گھنٹے وہ بات کریں گے اور وہ دفاع کریں گے، اس کے بعد 2 گھنٹے فریق مخالف گفتگو کرے گا اور وہ اس کا دفاع کرے گا. یہ وہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھ آنے والی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ گئی تو لوگ جان جائیں گے کہ وہابی جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات اس طرح ہے کہ نوری صاحب نے خود اپنی زبان سے کہا کہ جو آخری تقریر نہیں سنتا اس کی کیا ہوتی ہے؟ شکست ہوتی ہے. سی ڈی میرے پاس ہے ساہیوال والی، آخری تقریر 10-10 منٹ کی تھی، ہم نے 4 منٹ بولے ہیں، 6 منٹ بولنے نہیں دیے، میدان انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اس کی شکست اپنی زبان سے مان لیا کہ جو آخری تقریر نہیں سنتا اور میدان چھوڑ دی اس کی شکست ہوتی ہے. نوری صاحب نے آخری تقریر نہیں سنی، اور جو حشر اس کا ساہیوال میں ہوا وہ ساروں کے سامنے ہے. مجھے اہل حدیثوں نے کندھوں پہ اٹھایا، اس کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا. سی ڈی گواہ میرے پاس ہے اور سی ڈی میرے پاس ہے. کندھوں پہ اسی ہی کو اٹھایا جاتا ہے جو جیت جاتا ہے. جو کون ہوتا ہے؟ جیت جاتا ہے. اس کے علاوہ نوری صاحب نے انہوں نے خود مقرر کر لیا کہ 10-10 منٹ ہوں گے، اس میں دفاع بھی ہوگا، اس میں گستاخی بھی ثابت کی جائے گی. اب اس اپنی بات سے ہٹ گئے ہیں، یہ بات میں فرار اختیار کر رہے ہیں. شفافیت تو اسی میں ہے جو آپ مان چکے ہیں کہ بھائی 10-10 منٹ ہوگی، اس میں دفاع بھی ہوگا اور اسی میں گستاخانہ عبارت بھی پیش ہوگی. بات تو طے ہو گئی. اس کے علاوہ سرگودی میں عمر صدیق صاحب کا، عبدالطواب صاحب کا مناظرہ ہوا، اسی طرح ہوا ہے، تقریر بتقریر، دفاع بھی اپنا اور اپنی گستاخانہ ان کی عبارت بھی پیش کرنا. یہ اس میں شفافیت ہے. اب نوری صاحب کا مقصد یہ ہے کہ میں رولا مچاؤں، میں شور کروں، اور وہ جو 2 گھنٹے دیے جائیں اس میں شور کیا جا سکتا ہے، اور نوری صاحب شوری سے شور کر رہے ہیں. یہ فرار اختیار کر رہے ہیں. حالانکہ اس کی بات میں نہیں بولتا. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، اور نوری آپ تو میرے پرانے آزمائے ہوئے ہیں، آپ تو میرے پرانے آزمائے ہوئے ہیں.
باقی ابھی تو ابتدائی مناظرہ یہ شعر بھی پہلے میں نے پڑھا ہے.